السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ کی امان میں رہیں۔ تو میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ شکر اللہ پاک کا، کرم ہے مولا کا جو جس حال میں رکھے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ تو صبح کا آغاز ہمیشہ جو صبح ویڈیو ہوتی ہے، وہ جو ولاگ ہوتا ہے، وہ صبح ناشتے سے شروع ہوتا ہے۔ میں دن کو بھی ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میں دن کو کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں، لیکن یقین کریں صبح موڈ فریش ہوتا ہے تو ویڈیو بنا لیتی ہوں، لیکن جو دن گزرتا ہے تو بس کچھ ٹائم ہو گیا ہے کہ بس آلسی اور سستی چاہیے رہتی ہے دن کو، تو پھر میں ویڈیو نہیں بناتی ہوں۔ تو صبح جو ہوتی ہے کہ موڈ فریش ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح، صبح جب اٹھو نا نماز پڑھو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور اسپیشل درود ابراہیمی ضرور پڑھا کریں۔ میں بھی پڑھتی ہوں، آپ بھی ضرور پڑھا کریں۔ درود ابراہیمی کے اتنی فضیلت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویسے بھی میں نے اکثر یوٹیوب پہ دیکھا ہے کہ مطلب کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ کر لو، وہ وظیفہ کر لو، تو جہاں تک میرا ماننا ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ میرے ابو کا کہنا ہے کہ کوئی بھی وظیفہ ہے نا وہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ کی طرح نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ جو بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تو آپ ایک لفظ کو پڑھتے رہتے ہیں تو کیا وہ آپ پہ بھاری نہیں ہوگا؟ تو سب سے افضل وظیفہ اور ہمیشہ کرنے والا، آپ کسی بھی حال میں کر سکتے ہیں، وہ درود ابراہیمی ہے۔ صرف درود ابراہیمی پڑھا کریں، استغفار بھی پڑھا کریں۔ بہت سارے لوگ بہت سے وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن پھر 5 وقت نماز بھی ضرور پڑھا کریں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھتے رہیں، پڑھا کریں، کوشش کریں، نماز کی پابندی کرنے کی پوری کوشش کیا کریں۔ تو میں جو پڑھتی ہوں وہ صرف درود ابراہیمی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ کھانا بناتے ہوئے بھی درود ابراہیمی پڑھتے رہتے ہیں نا، تو یقین کریں کہ وہ کھانا اتنا مزے کا ہوتا ہے اور اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں اکثر جب میں چاول بناتی ہوں نا، یا میرے گھر میں سب کو میرے چاول بہت پسند ہے، اور جب میں چاول بناتی ہوں یا میں کوئی بھی مطلب کھانا بناتی ہوں نا، ہمیشہ جب بھی کھانا بنتا ہے نا تو ابو کے گھر جاتی ہوں یا اپنے گھر میں تو کوئی دعوت ہو تو سب سے کہتے ہیں کہ میں بناؤں، تو مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا کھانا اتنا لذیذ۔ میں کوئی مسالہ جو ہوتے ہیں نا، یہ دوسرے مسالے ہوتے ہیں نا بازار کے، میں وہ بالکل بھی نہیں ڈالتی ہوں۔ میں صرف جو گھر کا مسالہ ہوتا ہے، جو ہمارا دیسی مسالہ ہوتا ہے، میں وہی ڈالتی ہوں، سو خشک دھنیا، گرم مسالہ اور نمک مرچ، بس یہ۔ تو پھر بھی کہتے ہیں کہ کس طرح میری عادت ہے جب بھی کچن میں جاؤ درود ابراہیمی ضرور پڑھا کریں، تو اس میں قدرتی اس میں ذائقہ آ جاتا ہے۔ تو آپ کو ایک دو اور باتیں میں بتاؤں گی جو میں سوچ رہی تھی کہ جن پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ کبھی بھی اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر افسوس نہ کیا کریں، کیونکہ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں اور برے دن تجربہ دیتے ہیں۔ جب آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہونا تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہتا ہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، نہ کہ کسی اور کی سوچ پر۔ تو ان باتوں پر، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پر ہم عمل کریں گے نا تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ہم دوسروں کو سوچتے رہتے ہیں کہ وہ کیا سوچے گا، کوئی کچھ بھی سوچے۔ تو ایک اور بات، ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور دوسرا سب سے بڑھ کر کہ سنبھالنے والے ہاتھوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مشکل ٹائم میں آپ کے ساتھ کون کھڑا تھا، کون نہیں کھڑا تھا، کن سے آپ کو سنبھالا تھا۔ یہ جو ٹھوکریں ہوتی ہیں نا، یہ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ہی کیوں، لیکن یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، اور ان کے بنا ہمیں سمجھ نہیں آتی نا کہ کون ہمارا اپنا ہے اور کون ہمارا جو ہے پرایا ہے۔ تو کسی بھی حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور کسی بھی ڈپینڈ نہ رہا کریں، اور آپ کا ایک اچھا انسان ہونا بے حد ضروری ہے، لیکن اسے دنیا کے آگے ثابت کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اچھے ہیں۔ پتہ ہے کیا، ایک تو میں یہ کہوں گی کہ جب بھی آپ جائیں نا تو پیچھے مڑ کے کبھی بھی نہ دیکھیں، کیونکہ اگر آپ اچھے ہوں گے نا تو وہاں تمہاری اچھائیوں کا ذکر ضرور ہوگا۔
وہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اچھائیوں کا ذکر. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو بتائیں، یا اگر آپ اچھے ہیں تو وہ خود بخود اچھائی دوسروں کو نظر آ جاتی ہے. اچھا بننے کی کبھی کسی کے نمبر بنانے کی اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ خود اچھے ہیں، پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ کا خود اچھا ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ خود اچھے ہیں تو کسی کے آگے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں وہ یہ سوچ رہا ہے یا وہ یہ سوچ رہی ہے، تو کبھی بھی ان باتوں کی ٹینشن مت لیا کریں. اور اگر آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی جگہ ایسی ہوتی ہے نا کہ ہم خود کی برائی سن لیتے ہیں، یا کوئی آ کے ہمیں کہتا ہے کہ فلاں بندہ تمہارے بارے میں یہ برائی کر رہا تھا، تو آپ اس کو وہیں پہ ٹوک دیا کریں کہ تم سن رہے تھے، تم نے وہیں کیونکہ یہ بات سننا نہیں چاہتا. تو دیکھیں اگر وہ سن رہا تھا تو وہ آپ کو آ کے بتاتا ہے، تو وہ آپ سے سننا چاہتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. تو کبھی بھی کسی کو اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ آپ یہ کر رہے تھے یا آپ فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ کرتا، تو آپ بولیں اگر کہہ رہا تھا تو یہ اس کے اپنے مال ہیں. تو اس کو پلٹ کے اس کو کبھی بھی یہ نہ کہے کہ ہاں کیوں کہہ رہا تھا، وہ خود ایسا ہے، ایسا کبھی بھی نہ کیا کریں. تو میں ہمیشہ آپ کو صبح کے ناشتے کی روٹین سینڈ کرتی ہوں، کوشش کروں گی اور بھی ویڈیوز بنانے کی. تو آج میں نے یہ اپنے کپڑے سلائی کرنے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی، لیکن نہیں کر پا رہی. وہ میں کل آپ کو اپنے کپڑوں کی سلائی کی ویڈیو شیئر کروں گی. تو آپ کو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی، میری باتیں کیسے لگی، اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور مجھے ضرور بتائیے گا. اس سے بندے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو بہت شکریہ. اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ. خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ کی امان میں رہیں.